جی السلام علیکم، میرا نام سمیہ ہے۔ میں یوکرین کے خارکیو سٹی میں رہنے والی لڑکی ہوں۔ میں یہاں پر ایم بی بی ایس کرنے آئی تھی۔ ایم بی بی ایس کی 4th ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ 4th ایئر کا ہمارا 2nd سیمسٹر چل رہا تھا۔ وہ ٹائم پر میڈیا میں کافی بہت کچھ نیوز آ چکی تھی کہ رشیا کے حالات خراب ہو رہے ہیں، یوکرین کی طرف بہت کچھ ہو رہا ہے۔ ہم نے اپنی یونیورسٹی سے کافی ریکویسٹ کری تھی کہ ہماری یونیورسٹی کی کلاسز آن لائن کر دیجیے، کیونکہ یہاں پر اٹینڈنس بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اور انڈین ایمبیسی سے بھی ریکویسٹ کری تھی۔ انڈین ایمبیسی نے آن میسو ریکویسٹ پر ہی ایک ایڈوائزری جاری کری تھی کہ اگر بچے جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں، باقی ہمارا ذمہ داری کچھ نہیں ہے۔ پھر جب حالات خراب ہو گئے، 24 تاریخ کی رات جب سب سے پہلا حملہ ہمارے شہر میں ہوا تھا، خارکیو کی آؤٹسکرٹ پر ہی حملے ہوئے تھے۔ ہم سب اپنے فلیٹ میں تھے، بچے ہاسٹل میں تھے، اور یونیورسٹیز اس دن اچانک ان لوگوں نے جواب دینا بند کر دیا، ایمبیسیز نے جواب دینا بند کر دیا۔ ہمیں پتہ ہے ہماری حالت کیا رہی ہے۔ جب 4-5 دن ہم اپنے میٹرو اسٹیشنز کو بنکر بنا کر رہتے تھے، وہاں پر نہ -5 -6 کے ٹیمپریچر میں ہم وہاں سوتے تھے ہماری سیکیورٹی کے لیے۔ کرفیو کے ٹائمنگز ہوتے تھے۔ اور فی الحال کل کی بات ہے یہ کہ ہم سب ریلوے اسٹیشن پر کھڑے تھے۔ 3 گھنٹہ واک کرنے کے بعد ہم ریلوے اسٹیشن پہنچے تھے۔ قریب 2:30 کے ٹائم پہ ہمیں ایڈوائزری آتی ہے کہ انڈیا سے کہ خارکیو کے بچوں کو 6 بجے تک خارکیو خالی کرنا ہے۔ کچھ علاقوں کا نام دیا تھا، جس میں سے ایک کا نام پسوچن ہے، جو خارکیو سے 30 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ اور ایسے ٹائم پہ نہ ہمیں ٹیکسیز ملتے ہیں، نہ ہمیں بسز ملتے ہیں۔ تو ہم سارے 700 میں اور کچھ سینئرز ہمارے سب مل کر، کیونکہ سینئر ہوں میری ذمہ داری ہوتی ہے کئی بچوں کی یہاں پر کہ 1st ایئر اور 2nd ایئر کے بچوں کو ساتھ لے کر چلے، تو پورے 800 سے 900 بچوں کے گروپ بنا کر 30 کلومیٹر سب پیدل نکلے ہیں۔ لڑکیاں، لڑکے، لڑکیاں بے ہوش ہو رہی ہے راستے میں، سب کو سنبھال کر 30 کلومیٹر کے بعد یہ جگہ پر آئے ہیں۔ پورا راستہ چلنے کے بعد راستہ بھر سر پر بمبارڈنگ ہوتی رہی، ہمارے سامنے بلاسٹ ہوئے ہیں۔ بٹ یہ ایک اچھی بات ہے کہ ہمارے ساتھ انڈیا کا جو فلیگ تھا اس نے کافی عزت دی ہے ہمیں صحیح سے ہم نکل پائے سارے راستے۔ اور اب لا کر یہاں پر ایک انڈین اکوموڈیشن پر رکھ دیا، جو بولتے ہیں کہ انڈین ایمبیسی کی طرف سے۔ اور آج یہاں پر ان کی الگ پارشالٹی شروع ہو گئی ہے۔ یہ یہاں سے بسز ارینج کر رہے ہیں بارڈر تک پہنچانے کے لیے، اور ہر بچے سے پیسے لیے جا رہے ہیں۔ جو ان کے ایجنٹ کے بچے ہیں انہیں $200 لیا جا رہا ہے، اور جو ان کے ایجنٹ کے بچے نہیں ہیں ان سے $500 لیا جا رہا ہے۔ اور انہیں صرف کیش چاہیے، نہ یہ اکاؤنٹ پیمنٹ ایکسیپٹ کر رہے ہیں، نہ کسی طرح کا کوئی پیمنٹ ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کھانے کے لیے 48 گھنٹے بعد ہمیں کھانے کے لیے بھی وہ کھانا نہیں ہوتا ہے۔ میں نے وہ بھی دکھایا ہے آپ کو۔ دیکھیے ہمارے یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ بنتا ہے، ہمیں نہیں پتا ہمارا کیا ہوگا۔ یہاں ان کا کوئی رسپانس نہیں آتا ہے، کچھ نہیں آتا ہے۔ بچے بھوکے ہیں یہاں پر، 2-4 دن سے سفر کرتے 12-12 گھنٹے پیدل چل کر جیسے تیسے اپنی جان بچانے کے لیے نکل کر آئے ہیں۔ ہمارے سینئر ہونے کے ناطے ہمارے پاس بہت آپشن ہوتے ہیں نکلنے کے، لیکن ہم اپنے جونیئرس کو چھوڑ کر یہاں پر نہیں جا سکتے۔ ہماری ان کے سر پہ ان کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، ان کے ماں باپ ہم پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو میں نے تلنگانہ ایمبیسی کو میسج بھی کیا تھا میل پر کہ یہاں کے حالات بہت ہی زیادہ خراب ہو گئے ہیں، پلیز ہمیں خارکیو سے نکالا جائے پہلے۔ یہ لیسٹ وار ایریا سے بچوں کو نکال کر کچھ نہیں ہوتا ہے، سب سے پہلے کیف سے اور سومی سے نکالا جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں۔ اب تک اگر ہم یہاں پھنسے ہیں، بچوں کو پتہ ہے یہ چیز کہ ہم نے کیا کیا دیکھا ہے، کیا کیا سنا ہے۔ اپنی آنکھوں کے آگے کسی کو میں نے مرتے دیکھا ہے گولی سے، یا پھر ہمارے سامنے بلاسٹ ہوتے دیکھے ہیں، یا پھر آرمی کے آگے بھی کھڑے ہو کر بھی دیکھا ہے، جو کہ ایک 18 یا 20 سال کے بچوں کو نہیں ملنا چاہیے تھا اس وقت پر۔ تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ کسی طرح ایمبیسی کچھ نہ کچھ جب ایکشن لے، کچھ کرے، یا تو رشیا بارڈر اوپن کر کے ہمیں وہاں سے نکلوائے، یا تو ایسی فیسلٹی پرووائڈ کرے کہ بھائی ہم یہاں سے بارڈر تک سکون سے پہنچ سکے۔